سر خبر ملی ہے کہ وہ آج فارنر ہوٹل جائے گا ایک ڈیل کے لیے۔ بظاہر تو وہ اکیلا ہی ہوگا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، لیکن اس کی گینگ کے لوگ بھی اس کے آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ عادل کسی رٹو ٹوٹے کی طرح فرور اپنے باس کو بتاتا، لیکن رننگ مشین پر دوڑتا وجود صرف گردن کے اشارے سے ہی اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے، جس کے نتیجے میں عادل فوراً 9 تو 11 ہو جاتا ہے۔ عادل کے جاتے ہی وہ مشین بند کرتے ہوئے نیچے اترتا ہے۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کے مضبوط ورزشی جسم کو واضح کر رہی ہوتی ہے۔ چوڑا سینہ، کھڑی مغرور ناک، گورا رنگ، سب سے بڑھ کر اس کی سبز کائی جمی آنکھوں کے ساتھ وہ یونانی شہزادہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ یہ ہے شامیر خان، جن کا شمار ملک کے معروف ڈاکٹرز میں ہوتا ہے۔ میر حسن خان کی 3 اولادیں ہیں۔ سب سے بڑے شامیر خان، جو بظاہر ایک قابل ڈاکٹر ہیں۔ اس کے بعد ہے شہریار خان۔ 26 سالہ شہریار بھی شامیر سے کسی طور کم نہیں ہے، لیکن شہریار کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ ہے۔ اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد شہریار نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا اور اب 3 سال کے مختصر عرصے میں ہی شہریار پاکستان کے ٹاپ 10 بزنس مین میں سے ایک ہے۔ ٹاپ ینگ بزنس مین ہونے کی وجہ سے شہریار لڑکیوں میں بہت مقبول ہے، جس کی وجہ سے اس کی کافی گرل فرینڈز رہ چکی ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ حد پار نہیں کی۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آتے ہیں شہریار خان، جو شامیر کی ضد کی وجہ سے امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ شہر کی براؤن آنکھوں اور کثرتی وجود کی وجہ سے کئی لڑکیاں اس کی دیوانی ہیں، لیکن شہر خان ان سب میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ شہر امریکہ میں اپنے ماموں سہیل کے ساتھ رہتا ہے۔ 30 سالہ سہیل شاہ سے جو ہے کافی کلوز ہے۔ میر حسن اور ان کی اہلیہ زرنیش خانم کی موت ایک حادثے میں 9 سال پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ان کی جانے کے بعد شامیر نے ایک باپ کی طرح اپنے دونوں بھائیوں کو سنبھالا تھا۔ شامیر کی جان اس کے دونوں بھائیوں شہریار اور شہر میں قید ہے۔ یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا، اس لیے وہ دونوں اس بات سے ناواقف ہیں کہ ان کا سافٹ سی نیچر والا بھائی ایک جلاد ہے۔ ارے واہ کلموئی، آج کیا سارا دن برتن دھونے میں ہی لگا دے گی؟ جیسے ہی راشدہ چچی کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، اس کے برتن دھونے کی اسپیڈ میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ کیوں بی بی؟ ہاتھ کیوں نہیں چل رہے تمہارے؟ جانتے ہو نا کہ میری بچی یونیورسٹی سے آتی ہی ہوگی اور اس کو آتے ہی گرما گرم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تو ایک نمبر کی کام چور اور منحوس ہے۔ کام کے نام سے موت پڑتی ہے تجھے۔ چل اب جلدی کر اور گرم گرم پھلکے بنا، مفت کی روٹیاں تو توڑنی آتی ہیں بس۔ ماں باپ تو مر گئے لیکن اس منحوس کو میرے گلے ڈال گئے۔ راشدہ چچی اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئیں، لیکن پیچھے کڑی اس معصوم کی کانچ سی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہ ہے جمل پاشا، ابراہیم پاشا اور نگین پاشا کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد۔ لاڈلی اولاد ہونے کا شرف اسے صرف 12 سال تک ہی حاصل رہا، کیونکہ 12 سال کی عمر میں اس کے والدین عمرے پر جاتے ہوئے کار حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ننھی جمل نے اس حادثے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گلے پہ اندرونی چوٹ لگنے کی وجہ سے اپنی آواز بھی کھو دی۔ جمل ایک چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن راشدہ چچی نے ایسا نہ ہونے دیا کہ اس کے ساتھ جمل نے بھی خود کو گونگا تصور ہی کر لیا۔ والدین کی وفات کے بعد جمل کی ذمہ داری اس کے اکلوتے چچا کمال پاشا نے سنبھالی۔ 6 سال تک کمال پاشا گھر میں جمل کی ڈھال بنے رہے۔ نہ صرف چچی کے طنز و تانوں سے اس کی حفاظت کی، بلکہ اسے انٹر تک تعلیم بھی دلوائی۔ لیکن 18 سال کی عمر میں کلام پاشا بھی جو ہیں خالق حقیقی سے جا ملے، اور اب پچھلے 4 سال سے جمل کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا تھا۔ راشدہ چچی اور ان کے بچوں کو جمل کے روپ میں ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ 22 سالہ ہزل آنکھوں والی جمل سنہری بال، ستوا ناک، گلابی ہونٹ اور گالوں میں پڑتے ڈمپلز کے ساتھ جاپانی گڑیا ہی لگتی تھی۔ جمل نے ڈمپلز اپنے والد ابراہیم پاشا، جبکہ خوبصورتی اپنی والدہ نگین پاشا سے وراثت میں پائی تھی، کیونکہ نگین پاشا کا تعلق خالص پٹھان قبیلے سے تھا۔ لیکن جمل کے پاس اپنی خوبصورتی پہ ناز کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی ماں باپ کا سایہ اور نہ ہی اپنی قوت گویائی۔ بیٹا کیا بنا نوکری کا؟ اب تو گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو ہے۔ تہمینہ بیگم کے سوال پہ امبر نے مایوسی بھری نگاہ سے دیکھا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا کروں امی، اس دنیا میں ایک لڑکی کچھ بھی نہیں ہے۔ جگہ جگہ بھوکے کتے گھات لگائے بیٹھے، کسی کو بھی میری محنت یا ہماری مجبوری نظر ہی نہیں آتی۔ آج بھی جہاں میں انٹرویو کے لیے گئی تھی، وہاں کا مینیجر گھٹیا مرد تھا، اس لیے گرم کافی کا مگ اس کے منہ پر پھینک کر آ رہی ہوں۔
امبر کو بولتے بولتے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کون سی بات کس کے سامنے کر گئی ہے، لیکن اس کی باتوں پر تہمینہ بیگم بے بسی سے سر تھام کر رہ گئی۔ امی پریشان نہ ہو آپ، اگر اللہ پاک نے ہمیں پریشانی میں ڈالا ہے تو اس کا حل بھی وہی کرے گا۔ کوشش کرتی ہوں میں کل ایک اور جگہ جانا ہے انٹرویو کے لیے، اور پریشان ہونے کے بجائے میرے اور ابو کے لیے دعا کریں۔ امبر کی بات پہ تہمینہ بیگم نے پرسکون ہوتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ اگر یہ دونوں کمزور پڑ جاتی تو ننھی دانیہ کو کون سنبھالتا۔ یہ ہے امبر خالد، پروفیسر خالد کی صاحبزادی۔ 20 سالہ امبر کی ڈارک براؤن آنکھیں کسی کو بھی اسیر کرنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ آدھی کمر تک آتے براؤن بال، تیکھی ناک اور ناک میں چمکتی چاندی کی نوزپن اس کے بھرے بھرے چہرے کو اور بھی دلکش بناتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہیں انم خالد۔ 14 سالہ انم اس وقت میٹرک کی طالبہ ہے، ذہین ہے اور بہت پرکشش بھی۔ یہ گھرانہ چند ماہ قبل خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن 5 مہینے پہلے خالد صاحب کی اچانک موت نے سب کو گہرا صدمہ دیا، اور اس گھر کے ہنستے بستے مکین لاوارث ہو گئے۔ امبر نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی، اور اب حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے نوکری کا فیصلہ لیا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کا حلال روزی کمانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحرا میں درخت لگانا۔ سوری نا ڈیڈی، بٹ یو نو وانٹ کہ مجھے وہ مینشن کتنا اٹریکٹ کرتا ہے، اور آپ ہی کہ مجھے وہاں جانے سے روکنا ہی نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ آپ مجھے روکیں گے تو میں پھر بھی وہاں جاؤں گی، آپ پھر مجھے روکیں گے میں پھر سے وہاں جاؤں گی، تو ڈیڈی آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روشنی جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتی، ازمیر درانی کے ساتھ صوفے پر دھپ سے گرنے کے انداز میں بیٹھتی ہے، جس پر ازمیر صاحب اسے محض گور کر ہی رہ جاتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اب تم بچی نہیں رہی ہو، اگلے ماہ پورے 20 برس کی ہو جاؤ گی۔ اس گھر میں صرف 2 اکیلے مرد رہتے ہیں، وہ اچھے ہیں برے ہمیں نہیں پتا، لیکن تم ابھی اس دنیا کو نہیں جانتی۔ دنیا بہت بے رحم ہے بیٹی، اور جس فیلڈ سے میرا تعلق رہا ہے وہاں میرے دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں۔ لوگوں کو تو بس ایک موقع چاہیے باتیں بنانے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی میری بیٹی کو یہ بات کہے کہ میں بن ماں کی بچی تھی اس لیے بگڑ گئی۔ ڈیس پلیز آپ ایسی سیڈ باتیں نہ کریں، میں ریٹائرڈ جنرل کی بیٹی ہوں۔ ویسے تو کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کوئی غلط بات کرے، لیکن اگر کسی نے کی بھی نا تو اس کے لیے میرے دونوں بھائی کافی ہیں۔ یہ ہے روشنی اظہر درانی، ازمیر درانی اور روحا درانی کی اکلوتی اولاد۔ اظہر درانی کا تعلق فوج سے ہے، اور حال ہی میں وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، جبکہ روحا درانی کا انتقال تبھی ہو گیا تھا جب روشنی 5 سال کی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ازمیر درانی نے روشنی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ سنہری رنگت کی حامل روشنی اپنی گہری کالی آنکھوں میں ہر وقت شرارت کی چمک لیے ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہے، اور اس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بناتا ہے اس کا تل جو اس کے ہونٹوں کے عین نیچے واقع ہے۔ نوے دانش یار، تو چاہے بورڈنگ میٹنگ کہیں بھی ارینج کروا لینا، لیکن اس کمینے کے آفس میں نہیں۔ شہریار کی جھنجھلاہٹ دیکھتے ہوئے دانش اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہتا ہے، پہلے تو پانی پی اور خود کو ریلیکس کر۔ اور ہاں، ملک انڈسٹری میں میٹنگ میں نے فکس نہیں کی، بلکہ بورڈ ممبر نے خود اس بار میٹنگ کے لیے ملک انڈسٹری کو چنا ہے۔ دانش کی بات سن کر شہریار پاس پڑا پانی کا ایک اور گلاس خالی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں جاؤں گا اس بار بورڈ میٹنگ میں، تو میری طرف سے میٹنگ اٹینڈ کر لینا۔ شہریار، بچوں جیسی باتیں مت کر، کمپنی کا آنر تو ہے، میں نہیں، اور اسی لیے میٹنگ میں تیری موجودگی اہم ہے، میری نہیں۔ شہریار کی بات پہ تو دانش کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے۔ اچھا سن، ایک اور کام کرتے ہیں، تو میٹنگ سے 5 منٹ پہلے وہاں پہنچنا، اور میٹنگ ختم ہوتے ہی وہاں سے نکل جانا، باقی کا کام میں خود سنبھال لوں گا۔ شہریار کی شکل دیکھتے ہوئے دانش کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ وہ زبیر ملک کتنی گھٹیا اور گری ہوئی ذہنیت کا مالک ہے۔ پہلے بھی اس پہ آفس کی ایک ورکر کا ریپ کرنے کا کیس ہو چکا ہے، لیکن سالہ پیسے کے بل پہ بچ نکلا۔ اگر اس نے میرے سامنے کسی بھی لڑکی کو گندی آنکھوں سے دیکھا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بات کرتے ہوئے شہریار کی کالی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو جاتی۔ فائن، نہ تو وہاں رکے گا نہ ہی ملک کی دھلائی ہوگی، ویری سمپل۔ دانش شہریار کا غصہ کم کرنے کی غرض سے ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس پہ شہریار بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ دانش اور شہریار کی دوستی کالج ٹائم سے شروع ہوئی تھی۔ دانش بھی اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اب شہریار کے ساتھ شیئر ہولڈرز کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ دانش بھی ہینڈسم شخصیت کا حامل ہے، گندمی رنگت پہ بھوری آنکھیں، لمبا قد،
ہلکی تراشی ہوئی داڑھی دانش کو کافی ہینڈسم بناتی ہے، لیکن دانش کے چہرے پہ شوقی اور معصومیت، جبکہ دماغ میں شیطانی اور لوگوں سے پنگے لینے کے لیے ڈھیروں آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں۔ شہریار ریلیکس ہو کر چیئر پر بیٹھتا دیکھ کر دانش کیبن سے باہر چلا جاتا ہے، جبکہ کرسی پر کوئی عجیب سا احساس شہریار کو اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اصل میں دانش صاحب جانے سے پہلے شہریار کی کرسی پر پانی ڈال گئے تھے، اور شہریار بے دھیانی میں کرسی پہ بیٹھ چکا تھا، اپنی پینٹ کے گیلا ہونے پر خفت اور غصے سے بل کھا کر رہ جاتا ہے۔ یار زمل، تم پھر سے ڈر گئی؟ ہانیہ کی اچانک آمد اور ڈرانے کے مخصوص انداز سے زمل پھر سے دل تھام کر رہ گئی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی نا؟ جانتی ہو نا کہ ایسی حرکتوں سے میں کتنا ڈر جاتی ہوں۔ زمل چہرے پر خوفی سجائے ہانیہ کو ایک ہاتھ مارتے ہوئے اشاروں میں اپنی بات کہتی ہے۔ اوہ بیبی ڈول، تمہاری پرابلم یہی ہے کہ تم ہر وقت ہر کسی سے بہت ڈرتی ہو، کبھی اپنی چڑیل جیسی چچی جان سے تو کبھی ان کی بھوتنی جیسی بیٹی کومل سے۔ ہانیہ کومل کے نرم گال کھینچتے ہوئے پیار سے کہتی ہے، جس پہ زمل محض اسے گھور کر رہ جاتی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ ایسے اچانک آنا کیسے ہوا؟ زمل کے اشارے سمجھتے ہوئے ہانیہ اسے کھینچ کے اپنے ساتھ اس کے کمرے میں لے آتی ہے۔ میں تمہیں انفارم کرنے آئی ہوں۔ کس لیے؟ ہانیہ کے راز درانہ انداز پہ زمل چونکتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یار اصل میں اگلے ہفتے میرے کچھ کزن اسلام آباد جا رہے ہیں آؤٹنگ کے لیے، تو میں یہاں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ تم بھی اپنی پیکنگ کر لو، کیونکہ تم بھی میرے ساتھ اسلام آباد چل رہی ہو۔ ہانیہ کی پوری بات سن کر زمل کا منہ اور آنکھیں دونوں اس سے کھل جاتے ہیں جیسے کوئی انہونی بات سن لی ہو۔ یار اب اپنی بار بھی ایسے مجھے ایسے مت دیکھو، اگر تم اپنی چچی کی وجہ سے ایسے ریئیکٹ کر کے مجھے ڈرا رہی ہو تو ان کی ٹینشن مت لو۔ تمہاری اس لالچی اور چالاک چچی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے مجھے اچھے سے آتا ہے۔ بس جب تک میں تمہاری چچی کو کنوینس کرتی ہوں تب تک تم میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ ہانیہ اشرف کا تعلق ایک اپر کلاس فیملی سے معصوم نقوش کی ہانیہ کو اپنی خوش و باتونی شخصیت کی وجہ سے ہر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، لیکن زمل کے لیے ہانیہ اس کی اکلوتی دوست ہے جو فی الحال دنیا میں اس کی خوشی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہانیہ اور زمل کی دوستی کالج میں ہوئی تھی۔ سر، مجھے خبر ملی ہے کہ فہیم ہمیں اسلام آباد میں ملے گا اور وہ اسلام آباد میں کسی پبلک پیلس پر دھماکہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ عادل شاہ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے، اوکے تو میری ٹیم کو نیکسٹ ویک کی ٹکٹس بک کرواؤ، اب اسلام آباد میں ہی فہیم کی قبر بنے گی۔ شاہ کی بات سن کر عادل وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اپنے کام اچھے سے جانتا تھا، جس میں کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یا اللہ میری اب آزمائش ختم کر دے، میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے میرے رب، بے شک تو مہربان ہے۔ رکشے سے اتر کر ملک انڈسٹری کی بڑی سی عمارت کو دیکھتے ہوئے امبر دل ہی دل میں دعا کرتی اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ویڈنگ ایریا میں بیٹھی بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں کافی ماڈرن لگ رہی ہوتی ہیں۔ ان سب کے برس امرین گرین کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں سر پر نفاست سے دوپٹہ جمع کافی پروقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالآخر لمبے انتظار کے بعد امبر کی باری آ ہی جاتی ہے اور وہ اپنی فائل سنبھالتے ہوئے اس روم کی طرف بڑھتی ہے جہاں باقی تمام لڑکیاں انٹرویو کے لیے گئی تھیں۔ میں آئی انٹر سر؟ دروازہ نوک کرتے ہوئے امبر اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتی ہے، جس کے نتیجے میں شمشیر جو کہ ملک زبیر کا سیکرٹری ہے اور بہت حد تک اسی کے جیسے عیاش طبیعت کا مالک بھی، نظر اٹھا کر سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو دیکھتا ہے اور پھر سنبھلتے ہوئے انور کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ سر، میں نے ہم تینوں کی سیٹیں کروا دی ہیں اور کب بس تھوڑی دیر میں یہاں پہنچتا ہوگا۔ ویل ڈن عادل، چلو تم کیف کو سب کچھ سمجھا دینا، مجھے ہاسپٹل کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ شاہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں عادل کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ شاہ مین کے جاتے ہی عادل ایک لمبی سانس ہوا میں لیتا ہے اور وہیں بیٹھ کر کیف کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ شاہ مین نے کوئی لمبی چوڑی ٹیم نہیں بنا رکھی تھی، ان کی ٹیم پر کل 3 افراد مشتمل تھے، ایک شاہ میر جو کہ اس کا ٹیم کا ہیڈ ہے اور دوسرا عادل جو کہ بطور شاہ کے سیکرٹری کی جاب کر رہا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جب شاہ کو عادل کے ذریعے یہ بات پتہ چلی کہ اس کے پیرنٹس کی موت حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، تبھی شاہ مین نے اپنے والدین کے مجرموں سمیت تمام گناہ گاروں کو جہنم میں واصل کرنے کا عہد کیا تھا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے شاہ نے عادل کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ پہلے شاہ میر اتنا سنجیدہ نہیں رہتا تھا، شاہ میر روتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کا ہنر رکھتا تھا، لیکن اس ایک بھیانک حقیقت نے شاہ میر کی زندگی بدل دی۔ اس لیے شاہ میر نے شہریار اور شہر کو یہ بات آج تک پتہ نہیں لگنے دی تھی کہ اس کے والدین کا قتل ہوا تھا، اور اسی ڈر کے تحت شاہ میر نے شہر کو باہر بھیج دیا۔ کوشش تو اس نے شہریار کو بھیجنے کی بھی بہت کی تھی، لیکن وہ اپنی ضد کا پکا نکلا اور آخر میں شاہ نے اس کی ہار مان لی۔
ابتدا میں برے لوگوں کا صفایا صرف عادل اور شاہی کرتے تھے، لیکن ایک دن شامر کو فراز میں کیف ملا جس کی حالت بہت نازک تھی۔ کیف کی ماں امریکن جبکہ والد پاکستانی تھے، اس لیے مشرق و مغربی نقوش کا حامل کیف نہایت خوبصورت تھا۔ 15 سال کی عمر میں گروہ نے قرض کی رقم واپس نہ کرنے کی صورت میں کیف کے ماں باپ کو جان سے مار دیا، جبکہ اس معصوم بچے پہ تشدد کر کے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شامر جب ایک مشن کے لیے فراز آیا تو اس کا منہ اسی گروہ سے ہوا۔ اس نے وہاں سے کیے گئے بچوں کو بازیاب کروایا اور ان کا علاج کروا کر انہیں گھر بھیجا، جبکہ کیف نے علاج کرانے کے تو صاف انکار کر دیا کہ اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو وہ زندہ رہ کر کرے گا کیا، لہٰذا اسے مرنے کے لیے یہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب شاہمیر نے اس معصوم بچے کے یہ الفاظ سنے تو اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاہ ان تمام لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا جنہوں نے ایک معصوم بچے سے جینے کی خواہش کو مار ڈالا تھا۔ تم ایسے نہیں مر سکتے چھوٹے لڑکے، تمہارے اب تک زندہ رہنے کا ایک مقصد ہے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اسے یوں نا امید ہو کر برباد مت کرو۔ ہمت کرو، خود سے وعدہ کرو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تم کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دو گے، اور اس سب میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ شامر کیف سے کہتا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جسے ایک نئی امید، نئے جذبے کے تحت کیف تھام لیتا ہے۔ اس وقت شامر کیف سے 8 سال اور عادل 7 سال بڑے تھے، اس لیے دونوں نے مل کر 15 سالہ کیف کو جو ہے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تھا، اور اب یہ ان کی 3 افراد پر مشتمل ٹیم بن چکی تھی۔ تو اگر آپ کو یہ جاب مل جاتی تو آپ کیا کریں گی مس امبر؟ انٹرویو کے دوران شمشیر امبیر سے پوچھتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا کام ایمانت داری سے کروں گی سر، پھر مجھے جاب کی ضرورت ہے، میں یہاں سے ملنے والے پیسوں سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ امبر نہایت اعتماد سے شمشیر کے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ اوہ، یعنی آپ یہ جاب پیسوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں مس امبر؟ شمشیر گمبھیر لہجے میں پوچھتا ہے۔ جی بالکل سر، آج کل کے دور میں سب کو پیسوں کی ہی تو ضرورت ہے، اور مجھے بھی ہے، اور بغیر ضرورت کے کسی لڑکی کو شوق نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپنے گھر محفوظ 4 دیواری سے باہر نکلے۔ آئی ایگری مس امبر، بٹ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک اور آفر ہے جس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ بہت سارا پیسہ کما سکتی ہیں۔ شمشیر معنی خیز نظروں سے امبر کو دیکھتا ہوا کہتا ہے، کیسی آفر سر؟ کیا آپ صاف الفاظ میں اپنا بیان پسند کریں گے؟ امبر بھی شمشیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، دیکھیے مس امبر، اس جاب کے لیے تو ہمیں کسی ماڈرن اور فیشن ایبل لڑکی کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے کلائنٹس کو روم سروس ضرور دے سکتی ہیں، اس سے آپ کو پیسہ بھی ملے گا اور آپ بدنامی سے بھی بچ جائیں گی۔ شمشیر کی باتیں سن کر غصے سے امبر کے جسم میں شرارے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، اور وہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ بلکہ سامنے پڑا نفیس سا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر شمشیر کے سر پر مارتی ہے۔ اس اچانک ہونے والی آفت پہ شمشیر بھونکلا کر رہ جاتا ہے، اور خون کی ایک باریک سی لکیر اس کی کمپیوٹر سے بہہ کر نکلتی ہے۔ آئی ہوپ سر اگلی بار آپ کسی بھی لڑکی کو یہ آفر دینے سے پہلے 14 بار ضرور سوچیں گے اور اس چوٹ کو بھی اپنے ذہن میں یاد رکھیں گے۔ امبر اپنی بات کہتے ہوئے شمشیر پر ایک قہر بھری نظر ڈالتے ہوئے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی امبر پارکنگ ایریا سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کا سامنا ملک زبیر سے ہوتا ہے۔ ایکسکیوز می مس، زبیر امبر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جی فرمائیے، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امبر لٹ مار انداز میں کہتی ہے۔ ساتھ سے گزرتا ہوا شہریار زبیر کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے اور ان کی باتیں سننے لگتا ہے۔ آپ کو میں یہاں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، غالباً آپ انٹرویو کے لیے آئی تھی؟ زبیر امبر کو گہری نگاہ سے جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے۔ جی بالکل، آئی تو میں انٹرویو کے لیے ہی تھی، لیکن یہ کمپنی اس قابل نہیں کہ کوئی عزت دار انسان یہاں کام کرے۔ امبر زبیر کو ناپسندہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ شاید آپ جانتی نہیں ہیں کہ آپ اس وقت اس کمپنی کے آنر سے مخاطب ہیں، ورنہ آپ یہ بات کبھی بھی نہ کرتی مس، زبیر اکڑ کر امبر کو بتاتا ہے، اور امبر کے جواب کا منتظر ہوتا ہے۔ منتظر تو کوئی اور بھی ہوتا ہے۔ شہریار نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا جو ملک جیسے زبیر آدمی کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ جی بالکل، میں نہیں جانتی کہ آپ ہی اس کمپنی کے آنر ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی بات کہوں گی کہ اس کمپنی میں کوئی بھی عزت دار انسان کام نہیں کر سکتا۔ اور رہا آپ کے سامنے بات کرنے کا سوال، جب میں غلط بات کرنے پر آپ کے مینیجر کا سر پھوڑ سکتی ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ امبر کا جواب شہریار کو لاجواب کرتا ہے، وہیں دوسری طرف زبیر کے اندر آگ لگا دیتا ہے۔ یو بلیڈی گرل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مینیجر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اگر تم اتنی ہی عزت دار ہو تو چپ کر کے گھر میں بیٹھو نا، یوں نوکریاں تلاش کرتی کیوں پھر رہی ہو؟ ملک زبیر پھنکارتے ہوئے کہتا ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، بولو کیا قیمت ہے تمہاری؟ اپنی قیمت لو اور آج رات کو میرے بستر کی بننے کی تیاری کرو۔ بہت دیکھی تم جیسی عزت دار لڑکیاں جو
امبر جو کہ خاموشی سے ملک کی بکواس سن رہی ہوتی ہے، اس کی اگلی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کرارا سا تھپڑ اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ سالے کتے، 4 پیسے کما کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو کسی کو بھی خرید سکتا ہے؟ چل، اگر تو خرید سکتا ہے نا تو اپنے لیے تھوڑی سی غیرت ضرور خرید لے، اور ہاں، اگلی بار کسی بھی لڑکی سے ایسی بکواس کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو ضرور یاد کر لینا، نہیں تو دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گی۔ امبر زبیر کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شہریار کی نگاہیں دور تک امبر کا پیچھا کرتی ہیں۔ چچ 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 چچ، تو کبھی نہیں تو ڈر سکتا نا زبیر؟ دیکھ تو اب تو لڑکی بھی تیری کتے والی کر کے گئی ہے۔ شہریار تمسخر اڑانے کے انداز میں کہتا ہے، دیکھ شہریار، تو دور رہے اس معاملے سے، اور اس سالی کو تو میں اب چھوڑوں گا نہیں۔ اگر اسے اپنی رکھیل نہ بنایا تو میرا نام بھی ملک زبیر نہیں۔ خبردار، اگر اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار زبیر ملک کے منہ پر پنچ مارتے اسے وارن کرتا ہے اور غصے سے گاڑی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زبیر کراتے ہوئے خون نشہ نگاہوں سے شہریار کی گاڑی کو گھورتے ہوئے اپنے موبائل میں کوئی نمبر پریس کرتا ہے۔ ہیلو، اب یہ گاڑی کا نمبر بھیج رہا ہوں، یاد ہے کہ اس گھر میں اس گاڑی میں موجود بندہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ زبیر یہ الفاظ کہتے ہوئے فون بند کر دیتا ہے۔ بہت ہوا شہریار خان، اب تو ملک زبیر سے دشمنی کا بدلہ اپنی جان دے کر چکائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہاں زبیر کا مکرو کہکا گونجتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پلاننگ سے کافی مطمئن تھا، لیکن وہ یہ بات بھول بیٹھا تھا کہ سامنے سب سے بڑا پلان تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کی مرضی کے بغیر انسان جو ہے دوسرا سانس تک نہیں لے سکتا۔ ہیلو شہریار، کہاں ہے تو ابھی تک میٹنگ روم میں کیوں نہیں پہنچا؟ ابھی تک میٹنگ نہیں شروع نہیں ہوئی ہے، بس تو جلدی سے آ جا۔ دانیال شہریار کے کال کرتے ہی نان اسٹاپ شروع ہو جاتا ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں اور تو بھی وہاں سے نکل، کیونکہ اب وہاں کوئی میٹنگ نہیں ہونے والی۔ شہریار گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہتا ہے۔ میٹنگ نہیں ہونے والی؟ لیکن کیوں؟ دانیال جھلستے ہوئے پوچھتا ہے۔ اب جس کمپنی میں میٹنگ ہے، اگر اس کمپنی کا مینیجر ہی زخمی پڑا ہوا ہو تو بھلا کیسے میٹنگ ہو سکتی ہے؟ شہریار پرسرار لہجے میں اپنی بات کہتا ہے۔ مینیجر زخمی؟ اس بات کا کیا مطلب ہے آخر؟ دانش کے سوال پر شہریار کی نظروں کے سامنے امبر کا غصے سے بھرا چہرہ لہراتا ہے اور وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، یار تو بس وہاں سے نکل، باقی باتیں میں تجھے اپنے آفس میں جا کر بتاؤں گا، بائے۔ شہریار بغیر دانش کی بات سنے فون کاٹ دیتا ہے کہ اچانک سے اس کی کار کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ ابھی وہ پہلے والے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ لگاتار 2-3 جھٹکے اس کی گاڑی کو لگتے ہیں اور اس کی گاڑی ان بیلنس ہوتے ہوئے ایک بڑے سے پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جبکہ پیڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے گاڑی کا فرنٹ حصہ بھی مکمل طور پر کھل جاتا ہے۔ امبر جو کہ سنسان سڑک پر شمشیر اور زبیر کو کوستے ہوئے چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اپنے قریب سے ایک تیز رفتار سے ایک گاڑی کے گزرنے سے چونک جاتی ہے۔ پھر 2 اور گاڑی کافی تیز رفتاری سے آگے پیچھے اس کے قریب سے گزرتی ہیں، پہلے والی گاڑی کو ہٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تو امبر کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ ہوش تو اسے تب آتا ہے جب وہ گاڑی پیڑ سے بری طرح ٹکراتی ہے اور باقی کی دونوں گاڑیاں بھی اپنا کام ختم کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ گاڑی کے اندر موجود شخص اب تک مر چکا ہوگا۔ امبر بھاگتے ہوئے گاڑی کے پاس جاتی ہے اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ کافی کوشش کے بعد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن دروازہ کھلتے ہی شہریار اپنے پورے وجود سے امبر کے اوپر آ گرتا ہے۔ شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے شہریار کے دائیں بازو کافی زخمی ہو چکی تھی، جبکہ سر پہ بھی معمولی سی چوٹیں آئی تھیں۔ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی صحیح سلامت بچ جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ سنیے پلیز، ہوش میں آئے، آنکھیں کھولیں آپ۔ امبر مشکل شہریار کا وزن برداشت کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ امبر کی آواز سن کر شہریار کی پلکوں میں تھوڑی سی جو ہے حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ شہریار کی آنکھیں کھولتے ہی ڈارک براؤن آنکھوں کا تصادم گہری سی آنکھوں سے ہوتا ہے، جسے دیکھ کر شہریار خان ایک لمحے کے لیے اپنی تکلیف بھلا بیٹھتا ہے۔ شکر ہے آپ ہوش میں، آپ فکر نہ کریں، میں بھی ایمبولینس کو کال کرتی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی امبر بول ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہاں سے 2 گاڑیاں آ کر رکتی ہیں اور ان میں 4-5 افراد نکل کر ان دونوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ماموں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، شہر سہیل شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سن رہا ہوں میں، سہیل شہر کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ ماموں، اگلے ہفتے سے میرے ایگزام اسٹارٹ ہو رہے ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پیپر دینے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا اور اپنی آگے کی پڑھائی اب وہیں سے شروع کروں گا۔ کیا تم اس سب کے بارے میں شامیر سے پوچھ چکے ہو؟ سہیل بھی بالکل شامیر کے انداز میں الٹ سوال کرتا ہے۔ نہیں ماموں، میں نے بھائی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی جو ہے آپ ان سے اس بارے میں کچھ کہیں گے، بلکہ ہم دونوں پاکستان ایک ساتھ جائیں گے اور وہاں ایک اچھی سی لڑکی سے کوئی بھی دیکھ کر آپ کی شادی بھی کر دیں گے۔ تو پھر بتائیں کیسا لگا آپ کو میرا آئیڈیا؟ شہر اسٹائل سے اپنی باروں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ میری شادی کو تو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ لوگ پاکستان سے یہاں آتے ہیں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور ایک تم ہو کے الٹے دماغ کی جو یہاں سے وہاں جا رہا ہے۔
اپنی ادھوری پڑھائی پوری کرنے کے لیے۔ سہیل اس سب میں اپنی شادی کی بات گول کر دیتا ہے، جسے شیر بہت اچھے سے محسوس کرتا ہے۔ آنٹی کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہانیہ معصومیت سے راشدہ چچی کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت لیتی ہے۔ ارے ہانیہ بیٹا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ آؤ اندر آؤ۔ ہانیہ کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر چچی فوراً خوش آمدانہ لہجے میں کہتی ہیں، تم کب آئی بیٹا؟ رکو ذرا، میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں۔ زمل، زمل بیٹا، دیکھو تمہاری دوست ہانیہ آئی ہے، جلدی سے اس کے لیے چائے بنا کر لاؤ اور ساتھ میں کچھ کباب بھی تل لینا۔ راشدہ چچی ہانیہ کو دیکھتے ہوئے زمل کو پیار سے آواز دیتے ہوئے کہتی ہے، ارے نہیں چچی جان، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ ہانیہ اپنا رخ چچی کی طرف کرتے ہوئے آرام سے کہتی ہے، ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ چچی کے پوچھنے پر ہانیہ اپنی بات شروع کرتی ہے، وہ چچی جان اگلے ہفتے میں اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد جا رہی ہوں آؤٹنگ کے لیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ زمل کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن اسے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں نے آپ سے اجازت لینا ضروری سمجھا، آخر کو آپ نے اسے ماں بن کر پالا ہے۔ یہ بات تو تم نے 16 آنے درست کہی ہے بیٹا، کہ میں نے زمل کو ماں بن کر پالا ہے۔ بیچاری بن ماں باپ کی بچی، اوپر سے گونگی بھی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی اولاد سے پہلے زمل کو رکھا ہے، لیکن میں اسے اتنی دور اکیلے کیسے بھیج دوں؟ تم تو جانتی ہو نا کہ میں کبھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرتی۔ راشدہ چچی اپنی آنکھوں میں نادیدہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں، چچی جان آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں ہوں نا اس کے ساتھ، اور یہ پیسے میں آپ کے لیے لائی تھی۔ ہانیہ اپنے پرس میں سے 5,000 کے نوٹ نکالتے ہوئے کہتی ہے۔ نوٹ دیکھتے ہی چچی کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور وہ مسکراتے ہوئے انہیں تھام بھی لیتی ہیں۔ بس بیٹا، تم پر تو پورا اعتماد ہے، آخر کو تم اتنی اچھی جو، اگر تم زمل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اس کا خیال رکھنا۔ وہ بول نہیں سکتی نا، اس لیے کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ چچی جان نوٹ گنتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی ہیں، جبکہ ہانیہ باہر کھڑی زمل کو تھم اپ کا اشارہ کرتی ہے۔ تھینک یو چچی جان، آپ بہت اچھی ہیں، دیکھنا میں اسلام آباد سے آپ کے لیے بہترین گفٹ لے کر آؤں گی۔ چلیے اب میں زمل سے مل کر آتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہانیہ چچی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے روم سے باہر نکل آتی ہے، جبکہ راشدہ چچی کا تو سارا دھیان بس آنے والے گفٹ پر ہی اٹک جاتا ہے۔ چلو بیبی ڈال، اب تم بھی اپنی تیاری کر لو، کیونکہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد۔ ہانیہ زمل کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، جبکہ زمل تشکر بھری نم نگاہوں سے اس کو دیکھ کر رہ جاتی ہے۔ اوہو، تم بھی نا اپنی آئز پر اتنا ظلم مت کیا کرو، جلدی سے بس پیکنگ اسٹارٹ کرو، میں تمہیں نیکسٹ ویکینڈ پہ خود لینے آؤں گی۔ چلو میں چلتی ہوں اب۔ ہانیہ چائے کا کپ ایک گھونٹ میں خالی کرتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جبکہ اس کے لفظ جان پر زمل کے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ وہ ہانیہ کی پیٹھ کو گھڑتے ہوئے دروازہ بند کرتی ہے۔ روشنی آج جو ہے باہر واک کرنے نکلی ہوتی ہے، اتنے سارے دن بعد گھر میں شامیر کی کار کو جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے گھر میں جو ہے انٹر ہو جاتی ہے۔ بھیا کہاں بزی ہیں آپ دونوں اتنے دن سے؟ نہ تو میر بھیا آپ اور نہ ہی شہری بھیا اتنے دنوں سے مجھ سے ملے ہیں، کیا آپ دونوں ناراض ہیں مجھ سے؟ روشنی شامیر کی گاڑی سے اترتے ہی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ شامیر اس کی باتیں سنتے ہوئے ڈرائنگ روم میں موجود صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، اور ہماری روشنی بھی اس کی دیکھا دیکھی جب سے صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں گڑیا، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، بس آج کل ہاسپٹل میں رش کچھ زیادہ ہی ہے، اور شہری بھی 1-2 بزنس میٹنگ میں مصروف ہے، اس لیے وقت کم ملتا ہے گھر آنے کا۔ شامیر روشنی کو دیکھتے اپنی بات کہتا ہے، جسے سن کر روشنی مطمئن ہو جاتی ہے۔ سنو، میری گڑیا کے لیے گرم گرم فرائز بنا کر لاؤ، اور میری کافی کو بھی فی الحال ریڈی کرو، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ شامیر ملازم کو حکم دیتے ہوئے اپنے روم میں چلا جاتا ہے، جبکہ روشنی فی الحال خاموشی سے اپنے موبائل میں بزی ہو جاتی ہے۔ اور سناؤ، کیا جنرل صاحب نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ شامیر اپنی کافی کے مگ کو اٹھاتے ہوئے روشنی سے سوال کرتا ہے۔ کہاں بھیا، ڈیڈی کبھی بھی مجھے خوشی خوشی یہاں آنے نہیں دیتے، اس بار بھی جو ہے واک کا بہانہ کر کے نکلی ہوں باہر۔ روشنی بھی جو ہے فرائز اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیتی ہے۔ روشنی کے بات کرنے کا انداز دیکھ کر شامیر مسکرا اٹھتا ہے۔ شاہ کی زندگی میں بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ خوش ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں روشنی یعنی شامیر اور شہریار کی گڑیا بھی شامل ہے۔ روشنی ان لوگوں کے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے۔ روشنی اپنے والد کے ساتھ 5 سال پہلے یہاں شفٹ ہوئی تھی، اور تب سے ہی یہ چھوٹی سی شرارتی گڑیا شاہ اور شہریار کی جان بن گئی تھی۔ روشنی نے ان دونوں کی زندگی میں ایک بہن کی کمی کو پورا کیا، جبکہ ان دونوں نے ہر قدم پہ اپنے بھائی ہونے کا فرض بخوبی نبھایا تھا۔
ابھی میر روشنی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتا ہے کہ اس کے فون پہ ایک کال آتی ہے۔ تم لوگ فوراً پہنچو اس کے پاس، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ شاہ کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے روشنی پوچھتی ہے، کیا بات ہے بھیا، آپ اتنے اپسیٹ کیوں ہو گئے اور کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیٹا تم ابھی اپنے گھر جاؤ، ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، وہیں جا رہا ہوں میں، شاہ عجلت میں کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی کیز اٹھا کر باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ روشنی بھی اس مریض کے لیے دعا کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن جانے سے پہلے پلیٹ میں موجود ساری فرائز کو ایک ہی دفعہ اپنے منہ میں بھرنا نہیں بھولتی۔ امبر ایک دم سے اتنے سارے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور شہریار کی شرٹ پہ اپنی گرفت مضبوط کر لیتی ہے۔ یا اللہ، ان کا تو بہت سارا خون بہہ چکا ہے، انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہوگا۔ کیف شہریار کی حالت دیکھتے ہوئے عادل سے کہتا ہے، جس پہ کیف اور عادل دونوں شہریار کو امبر کے اوپر سے اٹھاتے ہوئے گاڑی میں ڈالتے ہیں، جبکہ باقی کے لوگ ارد گرد کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا ہم اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں؟ کیف ساتھ بیٹھی امبر کو دیکھتے ہوئے عادل سے پوچھتا ہے۔ نہیں کیف، اس لڑکی کو کسی قسم کی بھی چوٹ نہیں آئی ہے، لیکن اس نے شہریار کے ساتھ یہ حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے بس تھوڑی سی شوق میں ہے۔ اور پھر سن نے کہا ہے کہ شہریار کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے، جب شہریار ٹھیک ہو جائے گا تب یہ اور سر دونوں جا کر اس لڑکی کا شکریہ ادا کریں گے۔ عادل نرمی سے کیف کو سمجھاتا ہے اور گاڑی کو تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بڑھا دیتا ہے، جبکہ کیف عصابت میں سر ہلا کر رہ جاتا ہے۔ اصل میں وہ لوگ جو گاڑی سے نکلے تھے انہیں شامیر نے بھیجا تھا، کیونکہ شامیر اپنے بھائیوں کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے بھائی کو جہاں سے مارنے کی کوشش کی جائے اور وہ اس بات سے بے خبر رہے۔ سر کیسا ہے اب شہریار؟ عادل شامیر کے ایمرجنسی روم سے باہر نکلتے ہی پوچھتا ہے، جبکہ کیف بھی شہریار کی حالت کو لے کر کافی بے چین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بس دائیں کندھے اور سر پہ چوٹیں آئی ہیں، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہے، لیکن رات تک اسے ہوش آ جائے گا۔ شامیر کیف اور عادل کو دیکھتے ہوئے انہیں شہریار کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ کیف، شہری کے ہوش میں آنے سے پہلے مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے جس نے اس کی جان بچائی ہے، اور تم عادل ان لوگوں کا پتہ کرو جنہوں نے شہریار پہ حملہ کیا ہے، مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ لوگ بیسمنٹ میں چاہیے۔ شامیر کے آرڈر ملتے ہی کیف اور عادل اپنا اپنا کام کرنے نکل جاتے ہیں، جبکہ شاہ اپنے موبائل پر موصول ہونے والا نوٹیفیکیشن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھ دمل، میں تجھے تیری سہیلی کے ساتھ اسلام آباد تو بھیج رہی ہوں، لیکن اگر وہاں جا کر تو نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، میں بتائے دے رہی ہوں تجھے۔ راجدہ چچی دال صاف کرتے ہوئے دمل کو دیکھتے ہوئے نہضت سے کہتی ہیں، اماں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس منحوس کو اسلام آباد گھومنے پھرنے کے لیے بھیج ہی کیوں رہی ہو، کیونکہ نہ اس کی جگہ تو مجھے بھیج دو، قسم سے مجھے بڑا شوق ہے اسلام آباد دیکھنے کا۔ کومل راجدہ چچی کی بیٹی بھی دمل کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے، جبکہ اس کی بات سن کر دمل کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ تو جا یہاں سے جا کر ہانڈی چڑھا اور پھر اپنے کپڑے وغیرہ بھی رکھ لینا بیگ میں۔ چچی دمل کو وہاں سے بھیج دیتی ہیں اور دمل بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو بھی بے وقوف کی بے وقوفی رہنا کومل، جاننے دے اس منحوس کو یہاں سے، اس کے جاتے ہی میں تیرے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو بلاؤں گی، اگر یہ یہاں ہوگی تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ لوگ تیری جگہ اس کو پسند کر جائیں گے۔ کومل چچی کی بات سمجھتے اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اصل میں چچی آج کل کومل کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، لیکن کومل کے لیے آنے والے رشتے اس کے بجائے دمل کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں، جس کا الزام بعد میں بیچاری دمل پہ لگتا ہے۔ وہ کافی دنوں تک چچی اور کومل کے عتاب کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ دمل کی نسبت کومل قابل قبول شخصیت کی مالک ہے۔ دمل حلیات سے کومل سے زیادہ خوبصورت اور معصوم دکھتی ہے، جبکہ کومل کے چہرے سے تو مکاری صاف جھلکتی ہے۔ ماموں، میں نے ٹکٹس جو ہے کنفرم کروا لی ہیں، اگلے ہفتے میں لاہور جا رہا ہوں اور وعدے کے مطابق 1 ماہ بعد آپ نے بھی سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان آنا ہے۔ شہر سہیل صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے نے کہتا ہے، ٹھیک ہے پہلے تم خیر سے پہنچ جاؤ، پھر بعد میں بھی آ جاؤں گا پاکستان۔ سہیل اس کے بال بگاڑتے ہوئے پیار سے کہتا ہے، یار ماموں میں تو پہنچ ہی جاؤں گا، اور پھر وہاں جا کر سب سے پہلے میں آپ کے لیے ایک لڑکی تلاش کروں گا تاکہ جب آپ پاکستان آئیں تو ہماری ممانی سے مل کر خوش ہو جائیں۔ شہریار بھی سہیل سے حساب برابر کرتے ہوئے کہتا ہے اور اسے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ شادی کے ذکر پہ سہیل کے سامنے ماضی کا ایک منظر لہراتا ہے جسے وہ جھٹکتے ہوئے اگنور کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ کیسے ہو اب تم؟ کہیں زیادہ درد تو محسوس نہیں ہو رہا تمہیں؟ شہریار کو ہوش میں آتے دیکھ کر شامیر اس سے پروفیشنل انداز میں پوچھتا ہے، میں ٹھیک ہوں بھائی، لیکن میں یہاں کیسے؟ اور وہ جو لڑکی تھی میرے ساتھ وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟
شہریار اپنے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے ایک ہی سانس میں سوال کرتا ہے، جبکہ شہریار کے اس انداز پر شامیر اس جو ہے ایک آئیبرو کا زاویہ بنا کر اسے دیکھتا ہے۔ تمہیں یہاں میرے لوگ لے کر آئیں، اور وہ لڑکی ٹھیک ہے اب تک تو اپنے گھر بھی پہنچ چکی ہوگی، لیکن جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تب ہم اس لڑکی کا شکریہ ضرور ادا کرنے جائیں گے، آخر اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ شاہمیر شہریار کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن بھائی آپ کو میرے ایکسیڈنٹ کا کیسے پتہ لگا، اور ہم اس لڑکی کو کیسے ڈھونڈیں گے اب؟ شہریار عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہوئے بولتا ہے، اس لڑکی کی ڈیٹیل جو ہے بہت جلد کیف نکال لائے گا، اور رہا سوال تمہارا تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم لوگوں کی اگلی سانس پر بھی میری نظر ہوتی ہے۔ اگر میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن شامیر کبھی بھی اپنے دونوں بھائیوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہا۔ بولتے بولتے میر کے موبائل پر ایک میسج موصول ہوتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد وہ شہریار سے کہتا ہے، تمہیں کل ڈسچارج کر دیا جائے گا، آج رات تمہیں یہاں پر رکنا ہے، میں دانش کو انفارم کر دیتا ہوں، وہ بس تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہنچنا ہوگا، مجھے بھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، کل ملاقات ہوگی۔ شامیر شہریار کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔